الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے آذان۔ دن بھر میں ہم 5 مرتبہ آذان کی آواز سنتے ہیں۔ یہ آواز مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے۔ آذان کا مطلب ہے خبر دینا۔ آذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور آذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ آذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، جہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ آگ وغیرہ جلا کر یہ طریقہ اپنایا جائے اور اس طرح مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دی جائے، اور کسی نے کہا کہ باجا وغیرہ بجا کر نماز کے لیے بلائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دونوں حضرات نے الگ الگ آ کر عرض کیا کہ ہم نے خواب میں کچھ الفاظ سنے ہیں، اور پھر دونوں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ الفاظ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج ہم آذان میں سنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ آذان دی، اسی وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ جب آذان ہو رہی ہو تو ہمیں چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آذان شروع ہو تو ہمیں سارے کام بند کر دینے چاہیے۔ آذان توجہ سے سننی چاہیے۔ آذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے۔ آذان ختم ہو جائے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔